آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا قصہ جو اس میں واقع بیان ہوا ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، یہ قصہ ہے علم کی آزمائش کا۔ موسیٰ علیہ السلام ظاہر اللہ کے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، بہت عظیم الشان پیغمبر، اور پیغمبر سے بڑھ کر کسی کے پاس زمین پر علم نہیں ہوتا۔ جب پیغمبر موجود ہوتا ہے تو اس وقت زمین پر جتنے انسان ہوتے ہیں سب سے زیادہ علم پیغمبر کے پاس ہوتا ہے، پیغمبر سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہوتا۔ شاید کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہے؟ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے تو صحیح بات کہی، مجھ سے بڑھ کر تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں علم والا، علم اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انسان کو مطلب ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا اللہ سے بڑا اللہ ہے نا، لیکن ان کی ظاہر موسیٰ علیہ السلام کی تو یہ مراد نہیں ہوگی، لیکن وہ جس طرح اس دن میں نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کی چھوٹی سی لغزش بھی جو ہے نا بڑی شمار ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو دکھانا چاہا کہ آپ سے بھی بڑھ کر علم والے موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ، ایک جگہ پر دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں، مجمع البحرین، وہاں پر جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ملے گا، وہ اس سے جا کر علم حاصل کرو، اس کی شاگردگی اختیار کرو، اس کا علم جو ہے نا وہ آپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم جو تھے ان کے یوشع بن نون، یہ بھی نبی ہیں، اس وقت یہ ان کے خادم ہوتے تھے، تو ان کو ساتھ لے کر گئے کہ چلو چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں پر ایک میرا بندہ ہے، اس سے ملاقات کرو، اس سے علم حاصل کرو۔ یہ وہاں پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ جس جگہ پر تمہارے پاس جو مچھلی ہے نا تمہارے توشے میں بھنی ہوئی مچھلی جو تم اپنے کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ ایک جگہ ایسی آئے گی کہ اچانک زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگا لے گی تمہارے سامان میں سے نکل کر، بس ادھر ہی رک جانا، وہاں میرا بندہ ملے گا۔ تو یہ ایک جگہ پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، تو یہ ان کے خادم جو تھے یہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا مچھلی چھلانگ لگائی توشے میں سے اور سمندر میں چلی گئی۔ تو اب جو خادم جو تھے یوشع بن نون، انہوں نے کہا کہ ابھی تو آرام کر رہے ہیں، جب اٹھیں گے تو بتاؤں گا، لیکن جب وہ اٹھے تو وہ بتانا بھول گیا۔ یہ وہاں سے آگے چلے گئے، آگے جا کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ میرا ناشتہ لے کر آؤ، تو انہوں نے ایک دم ان کو بتایا، وہ تو مچھلی تو بھاگ گئی تھی، کدھر بھاگی تھی؟ فلاں جگہ پر۔ کہا چلو اسی واپس چلتے ہیں۔ وہاں پر آئے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ایک بندے سے ان کی ملاقات ہوئی، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، میرے ایک ایسے بندے سے ان کی ملاقات ہوئی جسے میں نے بڑا علم عطا کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ کون تھے؟ وہ حضرت خضر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم انک لن تستطیع معی صبرا، میں جس دنیا کا آدمی ہوں نا، میں تکوینی دنیا کا آدمی ہوں۔ ایک ہوتی ہے دنیا تکوینی دنیا، اور ایک ہے تشریعی دنیا۔ تشریعی دنیا کیا ہے؟ جہاں پر شریعت لاگو ہوتی ہے، قانون لاگو ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے تکوینی دنیا۔ تکوینی کس سے؟ کن سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں جب کسی کام کہتا ہوں کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک الگ جہان ہے، تکوین کا جہان۔ وہاں پر یعنی بیک گراؤنڈ میں ہمیں نہیں نظر آتا، پیچھے بہت کچھ اور ہوتا ہے، اس پہ بھی فرشتے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک لوگ بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے اللہ کے اولیاء بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس جہان میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس جہان کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے جو دنیا ہے نا، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا تم اس کو دیکھ کے صبر نہیں کر سکو گے، وہ کچھ اور ہی دنیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں صبر کروں گا، آپ بس مجھے مہربانی کریں اپنے ساتھ جو ہے نا اپنے ساتھ کریں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے ساتھ چلے گئے۔ اب آگے گئے، دریا میں ایک کشتی تھی، اس میں بیٹھے، وہ کشتی میں بیٹھے اور سفر کیا۔ تو بجائے اس کے کہ کشتی والوں کے ساتھ کوئی تعاون کیا جاتا، حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی کا مار کے ایک پھٹا توڑ دیا، ایک پھٹا اس کا توڑ کے خراب کر دی کشتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم کہا یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو زیادتی کر دی آپ نے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا میں جو بھی کروں گا آپ نے بولنا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا غلطی ہوگی، ٹھیک آئندہ نہیں بولوں گا، چلے گئے۔ آگے پھر چلتے رہے، کہیں سفر کرتے رہے، دن رات یہ وہ پھرتے تھے اس طرح۔ آگے ایک جگہ پہ دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، ایک دم خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور مار دیا اسے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اور غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، یہ کیا کیا، بے گناہ بچے کو آپ نے مار دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میں جس دنیا ہماری جو دنیا نا اس میں کوئی اور ہی کام ہوتے رہتے ہیں، آپ صبر نہیں کر سکیں۔ اب جو ہے نا اب آئندہ اگر آپ نے سوال کیا نا تو پھر میرے اور آپ کا راستہ جدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وعدہ کیا ٹھیک ہے غلطی ہوگی، آئندہ جو ہے نا میں نہیں بولوں گا۔ آگے گئے تو آگے ایک بستی میں گئے تو ادھر بھوک لگی ہوئی تھی، بستی والوں سے کہا یا کوئی کھانا شانا، بستی والوں نے کہا کوئی کھانا شانا نہیں ہے، جاؤ۔ انہوں نے کھانا کچھ نہیں دیا۔ تو پھر یہ آگے گئے، بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے نا
تو انہوں نے کہا آگے گئے تو آگے اسی بستی میں ایک دیوار تھی، مکان گرا ہوا تھا، اس کی ایک دیوار تھی، آدھی گری ہوئی تھی اور آدھی بچی ہوئی تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ جو نیچے پتھر گرے ہوئے تھے وہ کر کے دیوار مکمل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کرنے ہیں آپ، گری ہوئی دیوار تھی، لوگوں نے ہمیں بس پیسے کھانا نہیں دیا اور آپ نے ان کی دیوار چڑھا دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بس اب میرا اور آپ کا راستہ ختم، اب آپ اپنے راستے پر جائیں، میں اپنے راستے پر جاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ فرمایا کہ کشتی کو میں نے اس لیے توڑا کہ وہ جو کشتی پہ جس لڑکے کی کشتی تھی وہ بیچارہ اکیلا ہی گھر کے کمانے والا ایک ہی بندہ تھا، اور بڑی پیسے جوڑ کے بیچارے نے کشتی لی تھی، اور جس طرف وہ جا رہا تھا آگے جس ساحل پہ اس نے رکنا تھا، اس ساحل پہ جو وہاں پر بادشاہ تھا یا جو بھی وہاں کا بڑا افسر تھا، وہ جس کی کشتی دیکھتا ہے اچھی ہوتی ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بیچارہ بڑی محنت سے اس نے پیسے اکٹھے کر کے کشتی بنائی، اکیلا گھر کے کمانے والا تھا، تو میں نے اس کا پھٹا توڑ کے کشتی کو خراب کر دیا تاکہ اس بادشاہ کو افسر کو یہ کشتی پسند ہی نہ آئے اور اس سے چھینے نہ، پھٹے کی خیر ہے یہ دوبارہ لگا لے گا۔ تو یہ ہے تکوینی دنیا، کہ تکوینی دنیا میں بظاہر ایک چیز کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں انجام کے اعتبار سے وہ کسی کے لیے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے ایسا کیا۔ بچے کو کیوں قتل کیا؟ کہ بچے کو اس لیے قتل کیا کہ بچے کو میں نے دیکھا کہ اس کی مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس علم کی روح سے میں نے دیکھا کہ اس کی جینیاتی طور پر اس کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت ظالم اور اپنے والدین کا سخت نافرمان اور ظلم کرنے والا بنے گا، جس کی وجہ سے فساد مچے گا اور بہت خرابی مچے گی۔ اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ان کو اور دے دے گا، نیک اولاد دے دے گا۔ اور دیوار کیوں تعمیر کی؟ کہا دیوار اس لیے تعمیر کی کہ وہ ایک شخص تھا اللہ کا بہت نیک آدمی تھا، اور جو آدمی نیک ہوتا ہے نا اس کی نیکی کے اثرات اس کی نسلوں میں بھی چلتے ہیں، اس کی نیکی کے اثرات اس کی نسلوں میں بھی چلتے ہیں۔ وہ خود بڑا نیک آدمی تھا، تو اس نے نا کچھ تھوڑا سا سونا وغیرہ یا اس وقت کا جو بھی پیسہ تھا وہ جب اس کو پتہ اندازہ ہو گیا کہ میں مرنے والا ہوں، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے تھے، 2 سال کے 3 سال کے بچے تھے، اس نے کہا اب میں مر جاؤں گا تو یہ لوگ میرے بچے کے پیسوں پہ قبضہ کر لیں گے، تو ایسا کرتا ہوں کہ اس مکان کی دیوار کے نیچے کھڈا مار کے اس نے دفنا دیا کہ جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو کسی وقت اللہ کرے گا خود ہی وہ مکان گرا کر بنائیں گے تو ان کو نیچے سے خزانہ مل جائے گا تو ان کا کام ہو جائے گا۔ اس نیت سے اس نے دیوار کے نیچے اس کو دفنا دیا تھا۔ اب یہ دیوار آدھی گر گئی تھی اور آہستہ آہستہ گر رہی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ مہینے بعد 6 مہینے بعد یہ دیوار پوری گرے گی اور نیچے سے خزانہ کسی اور کو مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس دیوار کو تعمیر کروں تاکہ یہ دیوار ابھی نہ گرے، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو پھر یہ گرے۔ تو یہ تکوینی دنیا میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے، تو یہ تکوینی دنیا ہے۔ تو یہ اس واقعے سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ تکوینی دنیا بظاہر ہمارے ساتھ بھی ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہمارا نقصان ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، لیکن مہینے بعد 6 مہینے بعد جب اس کا اینڈ آتا ہے نا تو ہمیں پھر پتہ چلا، ہم کہتے ہیں یار اچھا ہوا تھا وہ اس طرح ہوا تھا۔ اس طرح کئی دفعہ ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ۔